الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد آصف اقبال NQ786 یوٹیوب چینل سے آپ سب ساتھی ہوں۔ آج میں اپنے والد محترم جناب پیر طریقت رحمت شریعت صوفی با صفا حضرت پیر بابا محمد اقبال نوشاہی قادری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ یہ دربار شریف جہاں واقع ہے ساتھ ہی بازار اور گلی ہیں، اس میں سے آپ کو موٹر سائیکل اور بچوں کی آوازیں آتی رہیں گی، اس کو ذرا اگنور کیجیے گا، کیونکہ آج ہم اسٹوڈیو میں اس کی ریکارڈنگ نہیں کر رہے، کیونکہ آج میں دربار شریف کے ہوں۔ اس کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ آج میں جس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں نا، ہم سب ان کے غلام ہیں۔ کیا شاعر نے خوب فرمایا ہے کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ کیا خوبصورت لفظ ہے، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ آج میں جس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں، جن کو دیکھنا عبادت، جن کو دیکھنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کا نام لیتے ہی منہ میں ایک مٹھاس آ جاتی ہے اور ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور سینوں میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مقام پر فرمایا، جب آپ اپنی ود کافر سے لڑنے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا خوبصورت فرمان عالی شان ہے میرے آقا کا کہ پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر سے لڑنے جا رہا ہے، جن کا نام لیتے ہی دلوں میں بہادری کا جذبہ اور شجاعت پیدا ہوتی ہے، جن کا اگر نام میدان جنگ میں یا دشمن کے سامنے لیا جائے تو ان کے نام کے روب اور دبدبے سے دشمن تھر تھر کانپنے لگتا ہے، جن کا نام لیتے ہی مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، جن کا نام سنتے ہیں بے دین اور منافق انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جنہوں نے اپنے ہونٹوں کو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب فرمایا، جن کو زمانے نے شیر خدا خاتون جنت کے ہم سفر سرداران جنت کے بابا حیدر قرار علی مرتضیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا، جن کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ آپ خزانہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ اے سونا چاندی میرے سوا کسی اور کو دو، جن کے ایک فرمان نے اس کائنات کی ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جن کے ایک فرمان نے اس کائنات میں تبدیلی پیدا کر دی، جن کے ایک فرمان نے اس کائنات کے پورے نظام کو بدل کے رکھ دیا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جو کبھی بھی اپنے غلام کے ساتھ کپڑے خریدنے جائیں تو مہنگے والا سوٹ غلام کے لیے اور سستے والا اپنے لیے پسند کرواتے ہیں، اور اگر غلام عرض کرے کہ آقا آپ آقا ہیں، آپ عالم ہیں، آپ یہ سوٹ مہنگے والا پہنے
تو آقا اس کو دلیل سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ عالم تھے نا، دلیل سے جواب دیتے ہیں کہ تو جوان ہے، تجھ پہ یہ سوٹ بڑا جچے گا،